اللہ یہ کتاب کا عروج ہے اور اس کتاب میں سب سے بڑا حصہ کتاب الفتن کا ہے۔ اتنا بڑا حصہ کتاب الفتن کا حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اور اصل میں مصنف نے اس میں بہت سی ایسی چیزیں جمع کر لی ہیں جو مناسبت ان کی سمجھ میں آئی اس کی بنا پر، جن کو دوسرے حضرات الگ الگ ابواب میں بیان کرتے ہیں۔ بات شروع ہوئی فتنوں سے۔ اس امت کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آزمائشیں بہت رکھی ہیں۔ یہ آزمائشیں عہد نبوی سے ہی کچھ نہ کچھ ہیں، اور آگے چل کر اضافہ ہے، اضافہ در اضافہ ہے، قیام قیامت طرح طرح کی آزمائشیں اس امت کے لیے رکھی ہیں، جس کا مقصد امتحان ہے اہل اخلاص کا غیر مخلصین، یہ دیکھنا کہ کون پکا اور پختہ ہے۔ لنبلوکم ایکم احسن عملا، اور کون وہ ہے کہ ذرا سی پریشانی ہوئی تو بھاگ کھڑا ہوا، ظاہر ہے کہ وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ آزمائشیں بہت قیامت تک جاری رہیں گی، مختلف شکلوں میں ہوں گی، جن میں باہمی جنگیں بھی ہیں اور دوسرے دشمنوں سے جنگیں۔ تو وہ کتاب الفتن میں چونکہ قیامت کے قریب ہونے والی بڑی بڑی جنگوں کا تذکرہ ہے، تو اس مناسبت سے مصنف نے کتاب الفتن میں قیامت اور قیامت کے احوال کا تذکرہ کیا۔ قیامت کے احوال میں پھر یہ بحث آ گئی ہے کہ قیامت کا انجام جنت اور جہنم ہے، تو جنت اور جہنم ہے کہاں؟ آیا جنت اور جہنم کو پیدا کیا جا چکا ہے یا یہ چیزیں پیدا کی جائیں گی؟ تو مصنف نے روایات کی بنیاد پر یہ بتایا کہ دونوں چیزیں پیدا کی جا چکی ہیں۔ کہاں؟ ظاہر بات ہے کہ یہ غیب ہے، وقت پر اللہ اس کو ظاہر کرے۔ جب جنت اور جہنم کی پیدائش کا تذکرہ آیا تو اس مناسبت سے مصنف نے خلائق کی پیدائش کا تذکرہ کیا، تمام کائنات اور مخلوقات کا، اور پھر انسان کا، اور خصوصیت سے انبیاء کا، اور الاخص نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے احوال کا، ان کے معجزات کا، اور پھر ان کی امت کا، امت کے مناقب کا، انصار مہاجرین انفرادی طور پر، اور اختتام امت کی منفعت، اس امت کے فضائل پر مشتمل روایات کے مجموعے، اور یہ آخری حصہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر۔ شام کو اللہ نے خیر و برکت کی سرزمین بنایا۔ انبیاء بڑی تعداد میں شام کی سرزمین میں تھے، اہل صلاح کا مرکز بھی اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ حرمین کی فضیلت اپنی جگہ پر، اس نسبت سے یہ بات فرمائی گئی، اور دوسری جگہ روایتوں میں ہے شام میں، جس کو سیریا بھی کہتے ہیں، برابر صلحاء کا ایک طبقہ ہوگا
حتیٰ کہ بعض روایتوں میں جو ابدال وغیرہ کی بات ہے اور اس کتاب میں بھی کہیں روایت ہے تو ان کی بڑی تعداد شام میں ہی رہتی، شام میں ہی رہتی جو 40 ہیں۔ یہ روایتیں اور بھی ہیں، اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہاں اللہ نے خیریت رکھی ہے اور خیر کی خاص شکل میں، اور اس نسبت سے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں ہوگی، یعنی امت میں عمومی طور پر فساد آ جائے گا۔ وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، یہاں یہ ٹکڑا ہے، باقی یہ مضمون استقلالاً بھی آیا ہے اور مختلف لفظوں میں آیا ہے۔ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، کہیں عَلَى الْحَقِّ ہے، کہیں کچھ اور الفاظ ہیں جن کا حاصل یہ ہے امت کا ایک طبقہ برابر دین کی نسبت سے غالب رہے گا۔ لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے اس دین کے ماننے والے اور اس دین پر عمل کرنے والے یہ کسی نہ کسی درجے میں اور کسی نہ کسی شکل میں برابر قیامت تک باقی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیامت سے پہلے یہ دین اس کو ماننے والے، اس پر چلنے والے کلی طور پر دنیا سے ختم ہو جائیں۔ قال ابن المدین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة حتى يأتي امر اللہ وغیرہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، اور بھی الفاظ ہیں روایت میں۔ اب بعض حضرات نے یہ گفتگو کی ہے کہ یہ جماعت کون ہوگی۔ قال ابن المدینی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خواص سے اساتذہ میں ہیں علی ابن عبداللہ المدینی، ہم اصحاب الحدیث، یہ محدثین ہیں، ان کو مراد لیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اہل علم وغیرہ کی بات کی ہے، کچھ اور چیزیں بھی کہی گئی ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس حدیث میں جو ایک طبقے کا امت کے برابر حق پر رہنا ذکر کیا گیا ہے، اس میں نہ زمان کی تخصیص کرنی چاہیے، نہ مکان کی تخصیص کرنی چاہیے، نہ کام کی تخصیص کرنی چاہیے۔ زمانے کی تخصیص بھی درست نہیں ہے، قیامت تک وجود ہوگا۔ مکان کی بھی تخصیص نہیں ہے اور کام کی اور شان کی بھی نہیں۔ بئی مانا کہ ہم کسی ایک جماعت کو خاص کر دیں، نہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں۔ دین پر چلنے والے، دین کو مضبوطی سے پکڑنے والے، دین کا جھنڈا بلند کرنے والے، یہ دنیا میں برابر رہیں گے مختلف شکلوں میں، کہیں علم کی نسبت سے، کہیں عمل کی نسبت سے، کہیں حدیث کی نسبت سے، کہیں جہاد کی شکل و صورت میں۔ اس طرح حالات کے مطابق یہ طبقات ہوں گے، کسی ایک طبقے کو خاص کر دینا مناسب نہیں ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ وقال هذا حدیث حسن صحیح، اور یہ رائے اپنی جگہ پر بڑی معقول ہے، اس لیے کہ اگر ہم تخصیص کر دیں گے تو پھر بات اس کی آ جائے گی کہ وہ جماعت ختم تو گویا فضیلت ختم، اور آپ فرما رہے قیامت تک ایسا ہوگا۔ اصل تو درس اصحاب علم ہیں، جو شریعت کا گہرا علم رکھنے والے ہوں، درپیش مسائل میں رہنمائی کرنے والے ہوں، اور وہ لوگ ہیں جو دین کی حفاظت اور مضبوطی کا کام کرتے ہیں۔ قال الترمذی هذا حدیث حسن وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان۔ عبداللہ ابن عباس
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، ان کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جن انعامات سے نوازا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس امت کے خطا و نسیان کو، یعنی خطا و نسیان کی وجہ سے صادر ہونے والے عمل کو گناہ کی نسبت سے معاف کر دیا۔ دنیا کا معاملہ تو ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہوگا کہیں ہوگا، آخرت کی نسبت سے اگر خطا و نسیان کی بنا پر کوئی غلط چیز ہو گئی کسی مسلمان سے تو آخرت کا معاملہ نہیں۔ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور اسی طریقے سے استقراہن اور اکراہن اگر کوئی کام ان سے کرایا گیا جہاں اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، حتیٰ کہ کلمہ کفر کہلایا گیا زبان سے، تو قرآن میں بھی موجود ہے، نہ یہ گناہ ہے نہ معاملہ ہے۔ رواہ ابن ماجہ والبیہقی۔ حضرت باز بن حکیم اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قولہ تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ بہت سے حضرات نے للناس کو خیر امتین کے ساتھ جوڑا ہے، اخرجت کے ساتھ نہیں جوڑا ہے۔ تم بہترین امت ہو انسانوں کے لیے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اخیر میں پیدا کیا ہے۔ اس امت کے واسطے سے خیریت جتنی عام ہوگی پچھلی امتوں کے ذریعے نہیں ہوگی۔ قال انتم تتمون سبیلہما، فرمایا کہ تم سے امتوں کی تعداد 70 کو پہنچے، اور یہ جو 70 کا عدد ہوتا ہے روایات میں بہت بولا گیا ہے، یہ کبھی تحدید کے لیے ہوتا ہے کبھی تفسیر کے لیے ہوتا ہے، یعنی کبھی تو متعین طور پر یہی عدد مراد ہوتا ہے اور کبھی مراد ہوتا ہے یہ عدد نہیں بلکہ عدد کی کثرت، جس کی تعبیر ہمارے یہاں ہوتی ہے 10یوں 20یوں، مثلا سینکڑوں ہزار۔ عدد تحدید کے معنی میں لینے میں بعض مواقع میں اشکال ہو جاتا ہے، جیسے وہ جو روایت ہے الایمان بضع و ستون یا بضع و سبعون شعبہ، تو اب اگر 70 و 60 کو تحدید کے لیے لیں تو اشکال ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہ 70 75 اور 65 اعمال کیا ہیں؟ یا مثلاً وہ روایت جس میں یہ بات آئی ہے کہ اس امت کے 72 73 فرقے ہوں گے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 72 73 فرقے کون ہیں؟ لیکن اگر اس کو تفسیر پر معمول کر لیں اور مراد یہ لیں کہ کثرت بیان کرنی مقصود ہے تو یہ تعین کی بحث ختم ہو جاتی اور یہ زیادہ مناسب۔ بہت سی روایات کے ذمہ میں 72 73 فرقے والی جو روایت ہے وہاں بھی بہت مناسب ہے توجیہ، اس لیے کہ فرقے تو نہ جانے کتنے ہو چکے اور ابھی قیامت تک نہ جانے کتنے ہوں، روزانہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہندوستان ہی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہندوستان کے باہر بھی مسلمان رہتے ہیں۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مادویت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مسیحیت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ سب فرقے ہیں تو ان کی تعداد تو انگن ہے۔ لہذا اگر 72 73 کی تحدید نہ کی جائے تفسیر ہو تو ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہوگی کہ ہم یہ بحث کریں کہ یہ فرقے کون ہیں۔ ایسے ہی جہاں بھی مان لیا جائے کہ امتیں تو 10یوں ہوئی ہیں اور یا 70 مانے کس اعتبار سے، کہ نبیوں کی تعداد تو بہت ہے اور ہر نبی کے ماننے والے ایک امت ہیں تو لامعنہ توجہ کرنی پڑے گی۔ یہاں تو مقصود یہ بتانا ہے جتنی امتیں ہوئی ہیں انتم خیرھا و اکرمھا علی اللہ، تم امت محمد کیا کرو، محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، اسی
روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ جنت میں جانے والوں کی سب سے بڑی تعداد اس امت کی۔ نصف تو معروف ہے، بہت معتبر روایات کی روشنی میں کہیں نہ کہیں روایت پڑھی ہوگی، لیکن بعض روایات کے مطابق 2/3 کی بات ہے، یعنی جنت میں جانے والے نصف تو اس امت کے ہوں گے ہی۔ ایک روایت میں مضمون آیا ہے کہ اب تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا تو تم سفارش کرا لو اور یا ہم طے کر دیتے ہیں، ایسا کچھ اس کے ذہن میں ہے، ورنہ آپ نے یہ بات فرمائی ایک مجلس میں تو صحابہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اللہ اکبر کے الفاظ بھی بلند آواز سے۔ لیکن دوسری بات روایتوں میں اس طرح کی بھی بات آئی ہے کہ جنت میں جانے والے مجموعی طور پر ان میں 2/3 لوگ، 2/3 افراد اس امت کے ہوں گے۔ یہ اللہ کا کرم اور عنایت ہے اس امت کے ساتھ، اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے طور پر۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی ھذا حدیث حسن۔ قال مؤلف الكتاب شکر اللہ سعیہ واتم علیہ نعمتہ قد وقال فراغ من جميع الاحاديث النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم الجمعہ من رمضان عند رؤیت ہلال شوال سنۃ 37 سن 737 کے رمضان کی آخری گھڑیاں جب شوال کا چاند دکھ رہا تھا اس وقت کتاب پوری ہوئی۔ بحمد اللہ بحسن توفیق کی والحمدللہ رب العالمین۔ اور مراد کتاب کی وہ شکل ہے جو آپ کے سامنے ہے، اس لیے کہ یہ کتاب تو 2 آدمیوں کی محنت ہے۔ ایک تو امام بغوی کی جنہوں نے کتاب لکھی مصابیح السنہ، اور جن کی ایک دوسری کتاب بہت معروف ہے شرح السنہ، اس پر کام کیا گیا اور کچھ اصل کتاب میں رد و بدل کیا گیا، تصرف کیا گیا، اضافہ کیا گیا، تو یہ نئی شکل ہو گئی جس کو مشکات المصابیح